السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنا دین، اپنا قرآن۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو آدمی دین پر چلے گا وہ بھی اللہ کو پسند، اور جو آدمی دین پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ بھی اللہ کو پسند، اور جو آدمی اللہ کے دین کو سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش کرے گا وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان۔ یہ تو ہم لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دین جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں، اور اللہ کو منانا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ کسی کو منانا آسان نہیں۔ بیوی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، استاد کو منانا مشکل، اللہ کو منانا بہت آسان۔ اور دین کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طریقے سے نہیں تھا صاحب ہمارے پاس ہے مجموعہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتی میں بلکہ آپ کے انتقال تک قرآن جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کے پاس تھا۔ کسی کے پاس 5 آیتیں تھی، کسی کے پاس 1 پارا تھا، کسی کے پاس 2 پارے تھے، کسی کے پاس 3 آیتیں تھی، کسی کے پاس 5 آیتیں، کسی کے پاس 15 آیتیں۔ اس حال میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر میں اور حضرت عمر میں جس بات کا اختلاف ہوا ہے، کئی چیزیں تھیں جس میں حضرت ابو بکر کی رائے حضرت عمر کی رائے ملتی نہیں تھی۔ کئی معاملات تھے۔ صدیق اکبر کہتے تھے یوں، حضرت عمر کہتے تھے کہ یوں۔ حضرت عمر دور کی سوچتے تھے۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل والا قصہ تھا، اور یہ قرآن والا موضوع تھا، کیونکہ قرآن ایک جگہ تھا نہیں۔ حضرت عمر فکر میں تھے، حضرت ابو بکر کے پاس آتے تھے اور گھنٹوں جا کر حضرت حفصہ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر حضرت عائشہ سے مشورہ کرتے تھے، بھئی یہ قرآن ایک جگہ جمع نہیں ہے، یہ تو ہماری بہت بڑا سرمایہ ہے، تو عائشہ تم جو ہے ابا کو سمجھاؤ
تو حضرت عائشہ کہتی تھی میں سمجھانے جاتی ہوں لیکن وہاں جا کر خاموش ہو جاتی ہوں. سمجھانے جاتی ہوں بات کرنے لیکن جھجک لگتی ہے. اور وہ کرے کی بات کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو میں کیوں کروں؟ تو حضور نے نہیں کیا نا, الگ الگ ہی رکھا, الگ الگ ہی رہا, تو میں کیوں کروں؟ اگر خیر ہوتی تو حضور وہی آتی ہے آسمانوں سے. میں اس پر یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا. بعض علماء کے نزدیک فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. کتنا آسان, کتنی بڑی دولت ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے قرآن پڑھیں گے کرنا, کچھ آیتیں پڑھیں گے, ان کو حکم نہیں ہے. صرف جبریل جو ہے وہ پورا کے پورا قرآن لے کر اخیر میں آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن عام فرشتے نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم کو پوری نماز نہیں دی. جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں, جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں, جو قومے میں ہے وہ قیامت تک قومے میں, جو سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہا ہے وہ سبحان رب الاعلیٰ کا مجموعہ نہیں ہے. اور ہمارے لیے کتنا آسان کیا, ہمارے لیے اتنا آسان کیا کہ پوری نماز دی, پورا قرآن دے دیا. بچے حافظ ہو رہے ہیں, دیکھو ماشاء اللہ 10 سال کے بچے, 5 سال کے بچے, یہ 8 سال کے بچے, 12 سال کے بچے جو پورا قرآن حافظ ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کا قانون تھا امام صاحب کا کہ ان کے مدرسے میں کسی کو داخلہ لینا ہو تو حافظ بچے کو لیتے تھے. وہ عام بچوں کو نہیں لیتے تھے, کہتے شرط لگاتے تھے میرے مدرسے میں کسی کو آنا ہے حافظ بچہ ہے. امام محمد جو ہے یہ شہزادے تھے, امام ابو یوسف جو ہے یہ یتیم تھے, یہ غریب تھے امام ابو یوسف. اور امام محمد ان کے والد ماں باپ ان کے رئیس تھے, تو ان کے ماں باپ امام محمد کو لے کر امام صاحب کے پاس آئے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو لگی ہوئی. تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیوں لائے ہو؟ یہ کہ آپ کے مدرسے میں داخلے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ یہ بچہ حافظ ہے. نہیں حافظ نہیں بھائی, میرا تو یہ قانون یہ ہے کہ یہاں حافظ بچہ کو بھیجے تو اسے لے جاؤ اور قرآن حفظ کراؤ, پھر لاؤ میرے مدرسے میں. تو ماں باپ لے کے چلے, جب دروازے تک پہنچے تو کہا بھائی یہاں آئیے, بلایا امام صاحب نے اور کہا جب بھی اسے لاؤ تو 2 شرطوں کے ساتھ لانا. ایک تو کہ یہ کپڑے میرے یہاں نہیں چلیں گے, یہ شاہی کپڑے ہیں, میرے یہاں تو فقیر بچے پڑھتے ہیں. تب تم اتنا اچھا کپڑے جوڑا پہنا کے لاؤ گے تو دوسرے بچے کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس تو ایسا جوڑا ہے نہیں. یہ جو بچے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں ایسا کپڑا پہنا کر لانا اور پورا ہاتھ اس کر کے لانا. 1 ہفتے کے بعد امام محمد کو لے کر آ گئے ان کے بعد. 1 ہفتے کے بعد امام صاحب ناراض ہوئے. امام ابو حنیفہ بیٹا تم 1 ہفتے کے بعد لائے ایک بچہ, یہ کو پورا نافذ ہو گیا. 1 ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا امام محمد نے. امام صاحب نے کہا اچھا میں امتحان لوں گا. لیجیے امتحان. تو امتحان دیا تو جہاں سے پوچھا وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا امام محمد. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا. ہمارے یہاں سعودیہ میں کئی لڑکے ایسے ہیں کیونکہ ہم 6 مہینہ وہاں رہتے ہیں, حرمین شریف ہیں, 6 مہینہ ہم یہاں رہتے ہیں ہندوستان. تو وہاں دیکھتے ہیں جو پروگرام ہوتے ہیں ہم بھی ان پروگرام میں جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہ تو 1 مہینے میں حافظ ہو گیا, تو 2 مہینے میں حافظ ہو گیا, اور پوچھتے ہیں حرم شریف کریمہ سدیش شریف. یہ لوگ سوال کرتے ہیں یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, پٹ 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 پٹ. یہ صرف قرآن کے ساتھ یہ چیز ہے. ہمارے لیے اللہ نے بہت آسان کیا. اچھا قرآن میں ایسی چیز ہے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا.
قرآن پڑھنے کی توفیق اگر نہیں مل رہی ہے سمجھ لو کہ آپ بائیکاٹ ہیں کہ اللہ کے آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے کی توفیق ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں آپ کا مقام ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ، اور اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا مہرہ کیسا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں۔ فجر کی نماز ہم مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، ایک جگہ ہماری پڑھنے کی، اب کونے کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارا ترجمہ کا کام چل رہا تھا، اب تو ترجمے الحمدللہ پورے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، کئی زبانوں میں چھپ بھی گئے الحمدللہ۔ تو میں بیٹھا رہتا تھا وہاں، دور سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، دور سے۔ تو ٹھنڈی کے دن ہوتے تھے، اشراق پڑھ کے نکلتا تھا، ساتھی آتا تھا، کار لے کر باہر کھڑا ہو جاتا، فون کرتا کہ میں آ گیا ہوں، اب اشراق پڑھ کے نکل جاتے گھر کے لیے۔ تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح قرآن پڑھنے کی آواز کہاں سے آئی؟ سنا کہ دیکھا، کھڑا ہو کر گیا، ایک کالا کلوٹا لڑکا چھوٹا، اور اس کے سامنے سب علماء بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے علماء، اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے جھوم جھوم کر۔ میں نے کہا دیکھو یہ اللہ نے کیسی آواز دی۔ تو قرآن جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی تھوڑا بھی دھیان دے گا اور تھوڑا بھی پڑھے گا تو قرآن ہاتھ پکڑ لے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب پیدا ہو رہا تھا تو میری دادی نے ایک دعا مانگی تھی۔ دادی کہتی تھی ہمارے والد صاحب کو، کہتے تھے کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے، تو قرآن شریف جزدان میں لگتا ہوا تھا، اوپر رکھا ہوا تھا، اور والد صاحب کہتے تھے کہ دادی مجھے یہ کہتی تھی کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا، جب تو پیدا ہو رہا تھا عمر، تو مجھے تو پتا نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ میرا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو پیدا ہو رہا ہے یا پیدا ہو رہی ہے، اس کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اس وقت دعا مانگی تھی، وہ دعا قبول ہوئی، اور کیسے قبول ہوئی کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پہنچایا۔ تو قرآن جو ہے، قرآن پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا یہودی، اس کا نام تھا اسلم۔ اس کی یہ پتھر کی تجارت تھی، یہ فیروزہ، یاقوت، عقیق، اس کی تجارت کرتا تھا، اور جاتا تھا ایران تک۔ اور وہ تاجر، یہ اسلم نام ہے نا، اسلم نام یہ اوپر کا ہے، جیسے زینب نام یہ اوپر کا ہے، حضور نے بدلا نہیں، اسلم نام کی حضور نے بدلا نہیں، باقی رکھا۔ زینب نام بھی، زینب نام اب تک یہودی کے اندر ہے، یہودی لڑکیاں ملیں گی زینب نام، وہ اوپر کا نام حضور نے بدلا نہیں، اسی لیے مدینہ منورہ میں زینبیں بہت ہوتی تھی۔ آپ خود فرماتے تھے ایوب زیانی، حضور کی بیوی کا نام زینب، حضور کی بیٹی کا نام زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب، بہت زینبیں ہوتی تھی مدینہ منورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی یہودیہ، اس کا نام بھی زینب تھا، جس نے زہر دیا تھا اس کا نام بھی زینب تھا۔ تو اسی طریقے سے اسلم یہ نام بھی اوپر کا ہے، وہ یہودی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام بدلا نہیں۔ کئی نام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے، کئی نام ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی کا نام تھا آسیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا ابھی کیا نام ہے اس بچی کا، یہ کہا آسیہ۔ اب ایسا نام کیوں رکھا؟ گنہگار، آسیہ کا مطلب گنہگار، تو ایسا نام کیوں رکھا؟ اب چلا آ رہا ہے، اب نے فرمایا نہیں، اب نے فوراً بدل دیا، اس کا نام آسیہ نہیں ہے، جمیلہ ہے، جمیلہ، فوراً بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو نام غلط ہوتے تھے حضور سے بدل دیتے، اور جو نام ٹھیک ٹھاک لگتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں رکھی، انہیں میں زینب بھی ہے اور انہیں بھی یہ اسلم بھی ہے۔ زینب کو جا کر سنانا مت گھر میں، ایک زینب نامی لڑکی کا میں ایک تھوڑا سا لطیفہ سناتا ہوں، لیکن زینب کو سنانا مت، ٹھیک ہے بھائی؟
زینب نامی لڑکی جو ہے یہ بہت سمجھدار ہوتی ہے ایک بات، لیکن مزاج کی تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، تو اتنا آپ سنبھال لو، اتنا سنبھالنا ہے بس، تو آپ کا پورا گھر لے کر چلے گی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں زینب تھی، عبداللہ بن مسعود کی بیوی بھی زینب تھی، وہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عبداللہ بن ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے بیان کیا تو آپ نے بیان کے اندر یہ کہا صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی اس بیان میں، نام زینب تھا ان کا، تو یہ آئی گھر آ کر عبداللہ بن مسعود سے تو نوک جھوک ہو گئی، لڑائی نہیں، لٹھائی نوک جھوک، کیونکہ آج تو حضور نے صدقہ کرنے کا کہا ہے اور کہا ہے صدقے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے تم بچو گی، اب عورتیں تم صدقہ کرو تو میں کہاں سے صدقہ کروں، یہ کہا زینب نے، میں کہاں سے صدقہ کروں، لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ دبلے پتلی تھے، ان کی گاڑی چھوٹی سی تھی عبداللہ بن مسعود، پنڈلیاں جو ہے یہ بہت پتلی تھی عبداللہ بن مسعود بہت پتلی، اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، لڑکے نہیں تھے ان کے، یا ہوں گے تو کم، لیکن روایت زیادہ بیٹیاں 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 بنا کے ابن مسعود بنا کے ابن مسعود بنا کے ابن مسعود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھار کہتے تھے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے عمل بھی تولا جائے گا اور تم کو بھی تولا جائے گا، تو صحابہ ہنسنے لگے، ارے کیوں ہنس رہے، یہ نہیں عبداللہ بن مسعود کا کوئی فضل ہو گئی، اتنا دبلا پتلا ہے گی۔ آپ نے فرمایا لا 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 یہ بات نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کو حشر کے میدان میں جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، یہ آپ نے کہا۔ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سانپ نکل آیا، حج میں تھے نا، حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، تو میرا حج کا بیان کہیں سن لینا، میں نے کچھ پارٹ تیار کیے ہیں، جیسے آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون چل رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بھی میں نے مختصر سا بیان کیا، 12 پارٹ تیار کیے، پورا حج کا تو میں بیان نہیں کر سکا، مجبور ہو گیا ہے بعد میں، لیکن 12-13 پارٹ تیار کیے میں نے، تو اس میں قصہ ملے گا کہ جب عرفات مینا میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سب بیٹھے ہوئے مغرب کے بعد، سورۃ المرسلات نازل ہوئی مینا میں، یہ مینا میں نازل ہوئی تھی سورۃ المرسلات، اور سب بیٹھے ہوئے اور اچانک سانپ نکل آیا۔ اب جب سانپ نکلا تو ساری سب افراتفری، ایک بھاگا یا بھاگا، عورتیں یہاں بھاگی، مرد یہاں بھاگے، حضور بھی پیچھے، ارے بھائی کیا ہوا کہ سانپ سانپ سانپ، اب ہر آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، سب احرام کی حالت میں۔ ایک عبداللہ بن مسعود تھے کہ جنہوں نے سانپ کا مقابلہ کیا، انہوں نے سانپ کو لکڑی سے مارنے کا اشارہ کیا تو سانپ جو ہے وہ گھبرایا بھاگا، تو عبداللہ بن مسعود کے پیچھے یہ سانپ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے سے دیکھتے تھے کہ کیا ہوا، سارے صحابہ دیکھتے تھے، مائیں دیکھتی تھی، مینا کا قصہ ہے، مائیں دیکھتی تھی ارے کیا ہوا، وہ سانپ کبھی مڑ کر بھی دیکھتا تھا عبداللہ بن مسعود کو۔ سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیا، سانپ اپنی موت نہیں مرتا، یاد رکھنا، سانپ کو کوئی مارے تو مرے گا، اپنی موت، جیسے جانور اپنی موت مر جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا گدھے اپنی موت مر جاتے ہیں، کتے اپنی موت مر جاتے ہیں، اس لیے ان کو حیا کہتے ہیں، اپنی موت نہیں مرے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت پرانے بوڑھے سانپ ملیں گے آپ کو پٹری پر رستے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی مارے گا تو مرے گا، یہ علماء نے لکھا ہے، جس پر تم تفصیل نہیں کی۔ تو عبداللہ بن مسعود اسے مارنے کے لیے دوڑے، وہ آگے عبداللہ بن مسعود پیچھے، اور کبھی وہ بوڑھ کے جیسے عبداللہ بن مسعود دبلے پتلی پنڈلیاں ان کی دبلی پتلی تھی، آپ دیکھتے رہے یہاں تک وہ سانپ جو ہے وہ بل میں گھس گیا۔ اب عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ سانس لینے لگے، اور حضور نے یہ کیا فرمایا، دیکھو بھائی سانپ آیا، اس کے شر سے تم بچ گئے اور تمہارے شر سے وہ بچ گیا،
یہ اپنے مینا نے کہا کہ اس کے شر سے تم بچ گئے اور تمہارے شر سے وہ بچ گیا، تم مار نہیں سکے، اس کو اندر چلا گیا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ تو ان کی بیوی نے حضرت زینب نے عبداللہ بن مسعود تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی، اور نوک جھوک یہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ میں جو کمائی وہ کام کرتی تھی حضرت زینب، کسی کا برتن دھو دیے، کسی کے جو کپڑے دھو دیے، کسی کا گھر میں کہاں جا کے کام کر لیا، وہ پیسے آتے تھے، وہ پیسے لگاتی تھی عبداللہ بن مسعود کے اوپر بھی اور بچیوں پر بھی۔ عبداللہ بن مسعود سے جب نوک جھوک ہوئی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دیکھ تم اس پر غصہ مت ہو، تجھے جو کہنا ہے حضور کے سامنے جا کر کے جو کہنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ۔ اب انہوں نے اپنے جلباب لیا۔ آج کل کے جو برقع ہے نا، یہ شہری برقع نہیں ہے بھائی۔ ابھی ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے گول برقع ہوتے ہیں، یہ غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے یہاں۔ لیکن یہ جو شہروں کے اندر فیشن والے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا کرتا ہوتا ہے۔ عربوں میں چادریں ہوتی ہیں، ہم لوگ عربوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں دیہاتوں میں، تو ان کی عورتیں جو ہمارے بیان میں آتی ہے نا، بنے میں بیٹھتی ہے، پردہ ہوتا ہے۔ جنگل کے اندر کہاں ہال لینے جاؤ گے تم، ایک طرف مرد عرب ہوتے ہیں، ایک طرف وہ ہوتی ہے، تو وہ بڑی بڑی چادریں لے کر نکلتی ہیں۔ اب ایران کی عورتوں کو دیکھو جو حج میں آتی ہے، خراسان کی بڑی بڑی چادریں، اصل اسے جلباب کہا جاتا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو ہے وہ جلباب پہن کر آ گئی حضور کے دربار میں۔ جب وہ پہنچی تو 4-5 عورتیں بھی وہاں کھڑی تھی اور باتیں کر رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عائشہ کے کمرے میں تھے۔ ہر بلال کچھ کام کر رہے تھے اور باتیں ہونے لگی آپس میں، عورتیں باتیں کرنے لگی۔ عورتیں خاموش تو نہیں رہتی نا بھائی، عورتوں کو خاموش رہنے دیکھو، اس کو بولنے کا اندر کیا بھی نہیں آئے گا، بولنا تو ہے ہی۔ رانی ہو کہ مہترانی ہو، دل بنائیں گے ضرور، کیوں بولے وہ باتیں کرنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باہر کون ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا باہر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے آہستہ سے کہا کہ حضرت کچھ زینبیں ہیں اور میرا ایسا اندازہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود والی زینب بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا عبداللہ بن مسعود یہ کیوں آئی ہے؟ یہ تو پتہ نہیں، بلال کو بھیجو۔ تو حضرت بلال آئے گا، ابھی آپ کیوں آ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو سب نے مل کر کہا ارے یہ تقریر کرنے والی تھی عبداللہ بن مسعود کی جو پہلی ہے زینب، یہ تقریر کرنے والی، اچھا بولنے والی، عربی بھی ان کی بہت اچھی۔ تو انہوں نے بات کی کہ دیکھو حضور نے آج سستے کا کہا ہے اور ہم سستا کہاں سے کریں، ہم تو جو کماتی ہے دیکھو میری عادت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہوں، معروف سے سب جگہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب، تو وہ میں تو جو کماتی ہوں عبداللہ بن مسعود پر خرچ کر دیتی ہوں، بچیوں پر خرچ کر دیتی ہوں، تو سب کا کہاں سے کوئی۔ یہی حال بشر کا تھا۔ تو حضور ہم بھی اس لیے آئیں گے، لیکن بلال میرا نام مت لینا، یہ کہنا کچھ زینبیں ہیں مدینہ کی، میرا نام مت لینا عبداللہ بن مسعود والی۔ یا حضور سن رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہے میں نے کہا تھا نا عبداللہ بن مسعود والی وہ جو بات کر رہی ہے۔ اب حضرت بلال آئے، ہاں بلال کیا ہوا؟ یہ کہا حضرت وہ یہ کہ کچھ زینب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سستا کیسے کریں، ہم کماتی ہیں، ہم خرچ کرتی ہیں، لیکن ہے کون؟ کچھ زینب ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی زینب تو ہے لیکن کون سے زینب؟ مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، ہر گھر میں زینب ہوتی تھی، مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، آئیے زینب کون سے زینب؟ اب حضرت بلال کو کہا کہ میرا نام مت لینا، وہ حضرت بلال دائیں بائیں ہونے لگے، لیکن حضور پکڑ کے بیٹھ گئے نہیں نام لینا پڑے گا کون سے؟ تب جو ہے حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود والی۔ ہاں یہ بات ہوئی پکی، بلاؤ اندر، بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم اپنے شوہروں پر خرچ کرو، اس میں تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک تو سستے کا بھی ثواب ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔
تو عبداللہ بن مسعود بہت غریب تھے. ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس میں زیادہ تر حدیثیں عبداللہ بن مسعود کی لی گئی, زیادہ تر. بہت غریب تھے. جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے ان کا, حضرت عبداللہ بن مسعود کا, حضرت عثمان آئے اور بہت مال لے کر آئے اور بیٹھے اور پوچھا عبداللہ بن مسعود کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا الحمدللہ اچھا ہوں, لیکن اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. کیا بات, اللہ کے پاس جا رہا ہوں. رحیل, رحیل کہتے ہیں رخصت ہونی, جب میں رخصت ہو رہا ہوں, رحیل 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 جب جا رہا ہوں. تو حضرت عثمان نے مال ہدیے میں پیش کیا کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, آپ قبول کر دو. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا مال کا اور موت کا کیا جوڑ ہے؟ کہ میں تو مر رہا ہوں, تم مجھے مال ہدیہ دے رہے ہو, تو مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ مال کا اور موت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ان تک کا بنات کثیرہ, یہ جملہ حضرت عثمان نے کہا. تیری بیٹیاں بہت ہیں اور تیرے پاس مال نہیں ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرے انتقال کے بعد تیری بیٹیوں پر فاقہ نہیں. کیوں مجھے ڈر ہے؟ اس لیے میں مال کا مالک تجھے بنا دوں تاکہ تیرے انتقال کے بعد بیٹیوں میں ورثے میں مال تقسیم. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اجلسونی اجلسونی اجلسونی, مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ. بٹھایا گیا اور پھر فرمایا کہ عثمان یہ مال تمہیں مبارک, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے اور میری بیٹیوں پر تمہیں جو فاقے کا ڈر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے, روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سو جاتی ہے. میری بچیوں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا. یہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی بیوی زینب. بہت قصے زینب کے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص ابن ربیع. بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کرتے تھے, ارے میں داماد ہو تو ایسا, ارے میں داماد ہو تو ایسا ہو, داماد ہو تو ایسا ہو, داماد ہو تو ایسا ہو. حضور خود کیا علی کے بارے میں حضور نے کبھی نہیں کہا داماد ہو تو ایسا. حضرت عثمان کے بارے میں کبھی نہیں کہا داماد ہو تو ایسا ہو. علی کے بڑے لوگ تھے لوگ, لیکن وہ ان کی خدمت ابو العاص ابن ربیع کی ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طالب تھے, رات بھر کا سارا یعنی رات بھر سب دیکھتے تھے. مکہ والے سو گئے, سب سو گئے, یہ اکیلے اٹھتے تھے ابو العاص اچھے, اور کھجورے لاتے تھے, کھجورے لا لا کر اوپر سے پھینکتے, اوپر پانی لاتے تھے اٹھا کر اوپر سے پھینکتے تھے, آٹا لاتے تھے اوپر سے پھینکتے تھے. اور جب وہ پانی لاتے تھے تو سمجھ لو کہ اندر جتنے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے. اگر وہ نہ پھینکے وہ نہ لا لے تو جو ہے وہ بھوتے رہے. اور اسی میں جو خدیجہ بھی تھی سب تھے شہر طالب کے اندر جو محاصرہ کیا تھا. تو حضور کو زبان سے ایک مرتبہ جملہ نکلا بے داماد ہو تو ایسا, لیکن یہ مشرک تھے. تو حضور کی بڑی تمنا تھی کہ مسلمان ہو جائے, لیکن آخر تک وہ بعد میں مسلمان نہیں ہوئے, بس بعد میں مسلمان ہوئے. میں زینب کو سنا رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت کوشش کی کہ مسلمان ہو جائے, زینب مسلمان ہے, ابو العاص ابن ربیع مسلمان ہو جائے. جب معاملہ نہیں ہوا تو حضور نے بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی تم میرے داماد ہو ٹھیک ہے, لیکن تمہارا مذہب اور ہے, میری بیٹی کا مذہب اور ہے. اب دونوں کا جوڑ نہیں ہو سکتا. اگر جو ہے آپ کو زینب رکھنی ہے اپنے نکاح میں تو کلمہ پڑھ لو. تو ابو العاص ابن ربیع کہتے تھے کہ میں جو ہے مکہ والوں کے ماتحت ہوں اور مکہ والوں کے ساتھ میرا معاملات ہے, لین دین ہے. تاجر تھے, وہ بھی حضور کے تاجر تھے. تو کہتے ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کچھ تجارتیں کی ہے. ایک تجارت اس کی ہے پتھروں کی, اور ایک تجارت ایٹر کی ہے, اور ایک تجارت کپڑوں کی. یہ 3 تجارتیں ہمارے بڑوں نے کی. اس لیے آپ لوگ یہ 3 تجارتیں کرو, سود میں مت جاؤ. اور ایک میں اشارہ کرتا ہوں
کہ پہلے ہماری برادری جو ہے سود سے نکلی اور دین میں آئی، اب ہماری برادری دین سے نکل رہی ہے، سود میں جا رہی ہے. بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اب ہماری برادری جو ہے دین سے نکل رہی ہے اور سود میں داخل ہو رہی ہے. پہلے ہم سود میں تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ بنیے کے سود میں ہماری برادری پھنسی ہوئی تھی. لیکن مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کربٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے، ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب کرے. گاؤں گاؤں جا کر جو ہے برادری کو سمجھایا یہ کیا. تبلیغ کا کام تو بعد میں ہے، تبلیغ کا کام تو بہت آسان ہے، یہ تو ہل میں کھانے کا کام ہے. بے دعوت کا کام تو بعد میں آیا نا بھائی. تو یہ تو ماشاءاللہ مرغے کھانے کا کام ہے. اس میں مجاہدہ زیادہ تھوڑی پڑتا ہے. زیادہ مجاہدہ تو اس وقت پڑتا ہے جب آدمی وہاں سے کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں آئے، ایک کو سمجھائے، دوسرے کو سمجھائے، تیسرے کو سمجھائے. یہ مولانا نذیر کرتے تھے اور برادری کو نکالا. اب ہمیں خبریں میں مہمان نہیں ہوں، لیکن اینٹ جہاں چڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ یہ چڑھی. یہاں سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں اپنے علاقے کے اندر، بعد میں ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. اپنے علاقہ جاتے ہیں، تھوڑا گاؤں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا کچھ زمین وغیرہ کے کام ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. لیکن اب کی مرتبہ جو داخل ہوا علاقے میں تو مجھے بدبو لگی. لوگ بھی آئے، لوگوں نے بھی کہا یہ اچھی علامت نہیں ہے. سود آدمیوں کو کنگال بھی کر دیتا ہے، ختم بھی کر دیتا ہے، اجاڑ بھی دیتا ہے. اور آج کل تو موبائل آ گیا، موبائل میں کھیلتے ہیں. سنا تنتنیا دجال، اس کو دجال کہتے ہیں. عربوں کو کہتا ہے اسے جبال مت کو، اسے دجال کو. عرب لوگ موبائل کو جبال کہتے ہیں، جبال. میں کہتا ہوں آدھا نہیں سے جبال، آدھا دجال. اس میں کھیلتے ہیں ایسے. جہاں گئے وہاں خود ہارنے والوں نے بتایا کون سب دعا کر جو وشو دعا کرو مول سے ایک کروڑ کی حدیث ہے. بتاؤ اب کروڑوں کا کتنی محنت سے آدمی کماتا ہے بھائی. جو ہارے انہوں نے آ کر کہا میں سے بزرگا میں کہتا ہوں پھر دعا کر دو کنگال بھی دو. ارے بھائی تو تن چلا جماعت میں جا تالے ڈاؤ اجتماع تھوانوں سے تن چلا لگا ڈاللہ نے رستہ نہ اندر آنا بدو چھوڑ بول وہ تو نہ تم اللہ نے تو پیسے آپ سے بھی گھر کے نہیں کھائے. انسان کی فطرت ہے نا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے. چچاؤں حضور بینک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت عباس کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، مشرقین مکہ سامنے تھے، منتظم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو سنو، میرے چچا کا جتنا سود تم لوگوں پر ہے آج میں اسے معاف کرتا ہوں. یہ آپ نے اعلان کیا. حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے سود معاف کیا اور میں نے اصل بھی معاف کر دیا. حضرت عباس نے کہا کہ اس نے سود معاف کیا اور میں نے اصل بھی معاف کر دیا. جاؤ معاف. وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کئی سو سالوں تک ان کے خاندان میں حکومت رہی. بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس کے بادشاہ بنو. دو قومیں تھی بنو امیہ بنو عباس. تو بنو عباس کی حکومت دیکھو کہاں تک پہنچی، اسلام کہاں تک پہنچا. تو میں قصہ سنا رہا تھا ابو العاص ابن ربیعہ کا. تو حضور نے کہا ابو العاص یہ میری بیٹی جو ہے یہ مسلمان ہے، تم میرے داماد ہو، لیکن اب مذہب اب ترتیب الگ بن گئی ہے. تو ابو العاص ابن ربیعہ نے کہا کہ میں مذہب نہیں چھوڑ سکتا. تو کتابوں میں لکھا ہے جب اگر زینب کو حضور نے لیا کہ چلو جب تو مدینہ چلو. ابو العاص ابن ربیعہ کو کہا تو ابو العاص ابن ربیعہ رو رہے تھے تو زینب بھی رو رہی تھی. ایک میاں بیوی کی جو محبت ہے ایک انسانی وہ تو تھی، لیکن حضور نے الگ کر دیا. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ شام گئے تھے. ابو العاص ابن ربیعہ شام کسی کو جانا ہو تو مدینہ سے گزرنا پڑتا ہے. مدینہ سے گزرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد ابن عبادہ. بہت سخی تھے. اعلان کرتے تھے جسے کھانا ہو میرے گھر پہ آ جائے.
تو چونکہ وہ ممر تھی، مشرک بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، سب آتے تھے، تو سعد بن عبادہ یہ اعلان کرتے تھے کہ میرا گھر جو ہے یہ کھلا ہوا ہے، غلاموں کو کہا ہوا تھا کوئی بھی آئے بغیر کھائے نہ جائے۔ دیکھا ہوگا ہماری برادری میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں ماشاء اللہ، کھلانے پلانے کا ماحول ہے، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ، کھلانے والا جو ہے کبھی تندرست نہیں ہوتا۔ یہ مجھے سعد بن عبادہ سے تو سر اچھا، پھر لوگوں نے شکایت کی حضرت مدینہ میں آ کر کھانا کھاویں تو ایسی ترتیب کرو کہ مدینہ میں آنا نہ پڑے، رستے میں ہمیں کھانا مل جائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے کھجور کی طرف تو اگائے مسافر کو رستے میں، اور ان سے کہا یہ درخت کے اوپر کھانا گرم گرم شریف ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، مدینہ کی کھجوریں ہیں، تمہیں اترنا نہیں ہے، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا دو اور جتنے کھجوریں چاہیے لے لو۔ سخی تھے سعد بن عبادہ، بہت سخی تھے مدینہ منورہ کے لیے۔ اب بھی جو ہے ان کے خاندان کے کچھ لوگ ملتے رہتے ہیں، ہمارے بیانات ہوتے ہیں عربی میں، تو کہتے تھے کہ ہذا من عائلہ سعد بن عبادہ، وہذا من عائلہ سعد بن معاذ، وہذا من عائلہ ابو ذر الغفاری، کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے۔ پروگرام ہمارے جو ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں یہ بتاتے ہیں ہم کو کہ یہ ہذا عائلہ سعد بن، اور اب تک اللہ نے مال دے رکھا ہے، یہ نہیں کہ مال نہیں ہے، اب تک مال ہے ان کے پاس۔ انہیں کے خاندان کے ایک آدمی میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کر کہا کہ شیخ صرف ایک مشورہ کرنا ہے آپ سے۔ تو میں نے اس کو کہا میں داہنے کان سے سنتا ہوں، بائیں کان سے نہیں سنتا، کیا مشورہ کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ تم پیچھے دیکھو، آپ پیچھے۔ میں پیچھے دیکھا، بولے وہ دکان جو ہے مسجد نبوی کا توسیع ہو رہی ہے، ملک فہد کا زمانہ تھا، تو مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے، تو اب جو ہے مجھ سے وہ دکان مانگ رہے ہیں۔ میں نے منع کر دیا، میں نے کہا مجھے دکان نہیں دی، سب لوگوں نے دکانیں دے دی، پیسے لے لیے، لیکن میں نے کہا نہیں مجھے دکان بھی نہیں دیں گے، پیسے بھی نہیں دیں گے، دکان بھی نہیں دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل خود ملک فہد آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں جو کہوں گا تو کرے گا؟ آپ کروں گا۔ میں نے کہا اس کو یہ کہنا کہ میں اسے بیچوں گا لیکن بھاؤ میں لوں گا پیسے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، یہی بڑی چیز ہے، چلو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو، بیچوں گا لیکن ریٹ میں دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب کتنا بھاؤ لگائے گا؟ وہ لوگ چیک دیتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا معاملہ جہاں سکتا ہے تو چیک سامنے رکھ دیتے ہیں، بھائی آپ کی جتنی طاقت ہو فگر لکھ دو، آپ کے چیک، آپ کو جو لکھنا ہے لکھو، ہم دستخط کر دیں گے، بینک میں جا کر لے لو، یہ لوگوں کی ترتیب ہے۔ تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ میں نے کہا لکھے گا میں جتنا کہوں گا، میں نے کہا 000 لکھ دینا، یہ پیسہ لینا مت۔ تو اس نے کہا اوکے۔ دوسرے دن ملک فہد نے بلایا اس کو، اس نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ آیا ہے، تو کہا بھی میں بیچوں گا، کتنا پیسہ چاہیے تجھے بول؟ یہ کہا بہت پیسہ چاہیے، تو کتنا چاہیے؟ چیک رکھ دیا ملک فہد نے، خود نے چیک رکھا، تو اس نے 000 لکھا۔ ملک فہد نے دیکھا تو ملک فہد نے کہا، رو دیا ملک فہد کہ ایسے بھی لوگ ہیں، اور سب دستخط کر دیے گا یہ دکان آپ لے لو، مسجد نبوی کے اندر لے لو، مجھے تو نہیں کیا چاہیے۔ خیر جو بادشاہ تھا تو اس نے جو حکم دیا تو اس کو 5-6 کلومیٹر کی زمین مدینہ کے قریب میں اس کو ہدیہ دی جائے، 5-6 کلومیٹر۔ اب تو ماشاءاللہ ہر وقت جو اس کے بعد بنگلے بنتے رہتے ہیں۔ سعد بن عبادہ کی وہ خوبی اللہ نے اب تک ان کے خاندان میں رکھی۔ تو یہ ابو العاص ابن ربیع جو تھے یہ بھی وہاں سے سامان لے کر آئے اور وہ کھانا کھا رہے تھے سعد بن عبادہ کے کھجور کے درخت کے اوپر، اور ان کے پاس ان کا ہتھیار سے لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، کہہ رہے یہ کون آدمی؟ تھوڑا سا اندھیرا تھا، یہ کون آدمی؟ لوگوں نے کہا مالدار ہے، کوئی پہچانتا نہیں تھا ابو العاص ابن ربیع ہے، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ ریجن پارٹی نہیں جانتے نا بھائی، ہمارے دعوت کے کام میں 1965 میں جو بچے لڑکے پیدا ہوئے ان کو کیا پتا کہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں کیا تھا، مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں کیا تھا، مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں کیا تھا؟ وہ نہیں بولے، قرآن میں کچھ دیکھا نہیں انہوں نے۔ جو پہلے کے
کام میں لگے ہوئے ہیں، دھکے کھائے، ان کو پتا ہے. تو جو نئے صحابہ جو نہیں پہچان دینے کا بلا سکتے رہتی یہ بھی حضور کا داماد رہ سکتا ہے. تو انہوں نے پیچھا کیا، سارا سامان لے لیا. یہ بلا سکتے رہتی جو وہ کھاتے کھاتے فوراً نیچے اتر کر جان بچا کر بھاگے. ٹھنڈی کا زمانہ تھا مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں ٹھنڈی بہت پڑتی ہے، آپ کے رتن پور سے بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھنڈی وہاں. بغیر کہنا ٹھنڈی ہوائیں چلتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اتنی ٹھنڈی پڑی کہ کوئی فجر کی نماز میں آیا ہی نہیں. صرف حضور اور حضرت بلال نہ وہ بولتے رہے نہ عمر. حضور نے بتایا کہ امام اور مؤذن ہے دونوں، باقی سارے کہاں گئے. تو حضرت بلال نے کہا کہ آج اتنی ٹھنڈی پڑی ہے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں نکلنے کی گھر سے. آپ نے فرمایا اچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور دعا مانگی، اے اللہ میرے مدینہ کی ٹھنڈی کو بھی معتدل کر دے اور یہاں کی گرمی کو بھی معتدل کر دے. اتنا کہنا تھا کہ ٹھنڈی کم ہوگی. کیا ٹھنڈی کم ہوئی؟ دھڑا دھڑ سارے کے سارے آئے. پھر آپ نے فرمایا میں نے دعا مانگی ہے، اب مدینہ منورہ میں ایسی ٹھنڈی نہیں پڑے گی کہ تم مسجد میں نہ آ سکو، اور ایسی گرمی بھی نہیں پڑے گی کہ تم مسجد میں نہ آ سکو، اور کوئی ایسی بیماری بھی مدینہ منورہ میں نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے تم مسجد میں نہ آ سکو. اور بیماریاں کچھ تھی، وہ ایک بڑھیا کی شکل میں یہاں سے آج رات کو نکل گئی. اور جوفا یہ یہودیوں کی بستی ہے. ہم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو جوفا بستی آتی ہے، بورڈ آتا ہے جوفا، وہ یہودیوں کی بستی تھی. وہاں ایک بیماری چلی گئی ہے، وہاں یہودیوں کی بستی میں چلی گئی. یہاں برف نہیں آئی. اور بھی دعا مانگی، اے اللہ حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے لیے جتنے خیر پلان کی دعائیں مانگی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خیر پلان کی دعائیں میں مدینہ منورہ کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ اس کے کھجور میں برکت دے، اس کے جو میں برکت دے، اس کے گیہوں میں برکت دے، اس کی زمین میں برکت دے. یہ ان دوسرا سے دعا مانگی. پھر دوسرے وقت میں آپ نے فرمایا یاد رکھنا مدینہ منورہ پر ایسے بھی حالات آئیں گے کہ مدینہ میں کوئی رہے گا نہیں، خالی، ساری بلڈنگ کا خالی، سارے معلم کا کوئی ایک آدمی بھی نہیں رہے گا، سب کے سب مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایسے بھی حالات آئیں گے قیامت کے قریب. جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ آئیں گے، دیکھیں گے ارے یہ بستی تو ایسی کوئی آدمی نہیں. آہستہ 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 آگے بڑھیں گے مسجد نبی کے دروازے تک آئیں گے. ہم مسجد نبی کے دروازے میں دیکھیں گے کہ مسجد نبی خالی ہے، باب بھی نہیں ہے، نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ، کہیں نہیں، سارا کا سارا خالی. تو یہ جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ مسجد نبی میں داخل ہوں گے اور چلتے چلتے میرے ممبر پر آئیں گے اور میرے ممبر پر آ کر پیشاب کریں گے. یہ مدینہ پر آئے گا، یہ حال، یہ دن آئے گا. جب وہ دن آئے اس سے پہلے مدینہ کی قدر کرو. یہ آپ نے فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ایسا حال مدینہ پر آئے گا، اتنا ہرا بھرا مدینہ اور یہ حال آپ نے فرمایا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا مدینہ کے پھل کون کھائے گا؟ پھر مدینہ کے پھل کے وہی جانور کھائیں گے. مدینہ میں یہ حال آئے گا. اور مکہ میں یہ حال آئے گا کہ رات کو جو ہے سارے کے سارے طواف کر کے گھر پہ جائیں گے اور صبح فجر کی نماز میں جو آئیں گے تو کعبہ نہیں پائیں گے، کعبہ کو اللہ اٹھا لے گا. روئیں گے کعبہ کہاں گیا، مرد روئیں گے، عورتیں روئیں گی، کعبہ کہاں گیا، ارے کعبہ کہاں نہیں، کعبہ کہاں ہے، رات کو تو بہت کیا ہے، ارے کعبہ کہاں ہے. تو وہ جو مقام ابراہیم ہے اس سے اشارہ لیں گے کہ مقام ابراہیم بھائی یہ کھڑا ہوا ہے مقام ابراہیم، اس کے سامنے ہی کعبہ ہوتا تھا، کہاں چلا گیا، انہیں اٹھا دیا. دو باتیں. تیسری بات قرآن کی قدر کر لو، یہ قرآن کے حروف کو اللہ اٹھا دے گا. رات کو قرآن پڑھ کے لوگ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو خالی کاغذ. چوتھی بات کہ جو جانور نکلے گا وہ جانور دستہ کا جسے کہتے ہیں،
مروا جب عبداللہ ابن عباس احرام کی حالت میں تھے اور صفا پر کھڑے ہوئے تھے اور اپنی لاٹھی سے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے قیامت کے قریب جانور یہاں سے نکلے گا اور یہ میری لاٹھی کی آواز بھی سن رہا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا نکلے گا. جب وہ نکلے گا تو اس وقت میں لوگوں کے نام بھی لوگ بھول جائیں گے. وہ ایک ہی بات کہیں گے یا مومن یا کافر، یا مومن یا کافر، لوگوں کے نام بھول جائیں گے. بہت تفصیل ہے جو میں نے میری کتابوں میں لکھی ہے. تو ایک مرتبہ میں نے یہ بیان کیا بمبئی میں لاک ڈاؤن میں. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بمبئی گئی لاک ڈاؤن کے علاقے میں. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا بیان وہ اس میں موبائل پر سنا، پورا بیان سن کر جب مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان ختم ہوا تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا. میرے نمبر پر تو نہیں، حذیفہ کے نمبر پر، یہ اگر ہمارا بھائی عمار ہے اس کے نمبر پر فون آیا جو انہیں سے بات کر رہی. تو میں نے سارا بات کی کہ تمہارا پورا بیان سنا، مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا، مکہ مکرمہ میں کعبے کو اٹھا لیا جائے گا، جساسا وغیرہ سب ضرور. تو لمبی تفصیل تھی، اب تفصیل نہیں کر سکتے یہاں. تو سارا بیان سنا، لیکن ایک اشکال ہے مجھے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہیے کیا اشکال ہے مفتی صاحب؟ یہ تو تم نے موطا مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ تو فتح باری بھی نہیں ہے، یہ تو حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے. اب وہ تو عالم آدمی تھے. میں نے کہا مفتی صاحب منے بدا حوالہ آوڑتا نتے بھائی آپ ہم جی کتاب آئی ان آپ حوالہ نہ. پھر مفتی صاحب نے کہا تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی حوالہ دینا ہو کہ ایک چیز موطا کا مالک میں ہے، ایک چیز امام بخاری نے لکھی ہے تو بخاری کا حوالہ دو، موطا مالک کا حوالہ مت دو. تو یہ مفتی صاحب نے کہا. اچھا دوسرے دن 15 شعبان کی تو ہماری 1 گھنٹے کی دعا ہوئی. لاک ڈاؤن میں گھر میں ہوتے تھے نا، گھر میں ہوتے تھے کچھ چیز اگر یاد کی نہ آئے تو کتاب دیکھ لو بھائی. کون دیکھتا ہے مسجد میں تو کہاں کتاب دیکھنے جاؤ گی تم؟ گھر میں تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو 1 گھنٹے کی دعا ہوئی. مفتی صاحب نے دعا پر آمین کی. دعا کے بعد پھر مفتی صاحب کو پھر فون آیا. آپ کی 1 گھنٹے کی دعا پوری سنی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پسند آئی، لیکن 2 دعائیں بھول گیا. مفتی صاحب کہہ رہے میں نے کہا کون سی؟ ایک تو کہ کورونا وائرس سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہاں میں نے کہا یہ بھول گیا، اسی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے. دوسرا کہ جو چودھری ہے، چودھری کالا چودھری، گورا چودھری، مقامی چودھری، اللہ ان کے شر سے بچائے. میں نے کہا وہ چودھری کے لیے تم دعا کرو. میں نہیں کر سکتا. میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ وہ چودھریوں کے لیے جتنے بھی کالا مکڑا، گورا مکڑا، ہمارے ابا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکڑا کہتے تھے. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنے بھی بے ایمان ہیں، جتنے بھی بلڈنگ بناوے، ممالک بناوے، ان کی مثال عنکبوت جیسی ہے، مکڑی جیسی. مکڑی کا کھیل ہے یہ، مکڑی کا جالا. اور مکڑی کا جالا سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. گھر کا مالک اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں مکڑی نے بھی جالا کم رکھا ہے تو گھر کا مالک آتا ہے اور صرف ایک جھاڑو یہ لیتا ہے اور جالا بھی ختم، مکڑی بھی ختم. اسی طریقے پر اللہ ساری دنیا کا مالک ہے. جب وہ ارادہ کرے گا تو اللہ کے عذاب کا جھاڑو آئے گا تو گورا مکڑا بھی ختم، لال مکڑا بھی ختم، ان کے جالے بھی ختم، مکائی چودھری بھی ختم، سب ختم ہو جائیں گے. معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ ابا کہتے تھے. خیر مضمون اور چل پڑا. میں ان کا قصہ سنا رہا تھا. اسعد ابن عبادہ تھا. تو اسعد ابن عبادہ کو جو درخت ہوتے تھے یہ بڑے اونچے آدمی تھے، ان کو جناتوں نے قتل کیا. اسعد ابن عبادہ شام میں تہجد کے لیے اٹھے اور جناتوں نے قتل کیا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بیعت ہوئی تو ساجد عبادہ نے کچھ وجوہات سے بیعت نہیں کی اور آخر تک ایسے ہی رہے. بڑے آدمی تھے. حضرت ابوبکر کہتے تھے حضرت عمر سے کہ ان کو چھیڑو مت، جو بڑے ہیں ہمارے ساتھ ملے ہوئے زیادہ چھیڑو مت ان کو. یہ حضرت ابوبکر کہتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ ہمارے مدینہ کا ایک ماحول ہے کو روکتے تھے کہ نہیں
ان کو کام چھوڑو گا. صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا, اب حضرت عمر کے امیر بنے. جب حضرت عمر امیر بنے تب عمر نے کہا کہ جس کو بھی مدینہ میں رہنا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا. ہم جو ہے ہم اختلاف نہیں چاہتے, ہم جوڑ کے سب پوری قوم کو لینا چاہتے ہیں. یہ شام چلے گئے, جب شام چلے گئے تہجد میں اٹھے, جب تہجد میں اٹھے جناتوں نے تیر مارا, وہی ان کا انتقال ہو گیا. اچھا, شام کی فجر اور مدینہ کی فجر آج کون گھنٹہ ہے؟ گھنٹے کا فرق ہے. جیسے شام میں فجر کی نماز ہو رہی ہو, مدینہ منورہ میں فجر کی نماز ہو رہی ہو, تو آج گھنٹہ 1 گھنٹہ 5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. یاد تو میں نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھائی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے نحن رمینا کہ نحن قتلنا سید الخضر سعد بن عبادہ. یہ اشعار پڑھے, نحن قتلنا سید الخضر سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہم فلم یخطف آدہ. ہم نے خضرت کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا ہے اور ہم نے ایسا تیر لگایا مارا ہے کہ سیدھا دل پہ جا کے لگا. نحن قتلنا سید الخضر سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہم فلم یخطف آدہ. حضرت عمر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ کون بول رہا ہے, یہ کون بول رہا ہے, یہ کون بول رہا ہے, یہ کون بول رہا ہے. حضرت عمر بہت دور سے سوچتے تھے, اس لیے قرآن کے بارے میں بہت دور کی سوچی, معاذ بن جبل کے بارے میں بہت دور کی سوچی. اسی لیے کئی مسئلے آتے تھے, دور کے سوچتے تھے حضرت عمر کہ اس کا آخر میں نتیجہ کیا ہوگا. تو جب یہ اشعار سنے حضرت عمر مسلم سے کھڑے ہو گئے. تو یہ کون پڑھ رہا ہے, یہ کون پڑھ رہا ہے؟ صحابہ تو تھے, مسجد نبی تو بھری ہوئی تھی, اور جب مسجد نبی بھری ہوئی تھی کوئی بول نہیں رہا ہے اور آواز آ رہی ہے, کبھی یہاں سے آتی ہے, کبھی یہاں سے آتی ہے, کبھی یہاں سے آتی ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جنات کہہ رہے ہیں. پھر ایک جنات کی آواز ہے کہ نام. حضرت عمر نے کہا میں قصاص لوں گا, قصاص, کیونکہ یہ ان کا قصور ایسا نہیں ہے کہ قتل کیا جائے. کون ہے جنات, لیکن جنات سے قصاص لینا تو اتنا آسان نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا پکڑ کے لا میرے پاس, لیکن وہ آیا نہیں. لیکن ہمیشہ فجر کی نماز پڑھاتے اور فجر کی نماز پڑھ کر کئی دنوں تک یہ آواز آتی کہ نحن قتلنا سید الخضر سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہم فلم یخطف آدہ. یہ آواز آتی. حضرت عمر روتے کہ اللہ, میں اگر دیکھ لیتا کہ کون سا جن ہے میں اس کو پکڑ کر تیرے دربار میں حاضر کرتا, میں یہ کرتا, لیکن میں مجبور. بڑی سوچ تھی, بہت دور کی سوچ لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات, یہ پردے کے جو احکام نازل ہوئے یہ حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئی. حضرت عمر کہتے تھے حضور سے کہ حضرت یہ اس طریقے سے آپ کی یعنی مائیں اور ہماری مائیں بیٹھی رہتی ہیں, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. پردے کا حکم آنا چاہیے. پردہ ابھی فارغ کوئی نہیں ہوئی لیکن پردے کی عادت نازل ہوتی, بہت دور کی. کوئی بھی معاملہ ہوتا تو حضرت عمر جو ہے یہ بہت آگے آگے رہتے, بہت آگے آگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور فاروق میں خواب دیکھا. میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں حضرت عمر کی. اصل میں مضمون در مضمون, ایک مضمون پورا ہوتا نہیں ہے, دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو کہلائے. حضرت علی نے یہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فجر کی نماز پڑھائی, خواب کی. حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے, ابو بکر کا بھی انتقال ہو چکا ہے, دور فاروق تو چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جو ہے پڑھائی. پڑھانے کے بعد ایک لڑکی آئی 12-13 سال کی اور کھجوریں لے کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. حضرت یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی, آپ تقسیم کرتے. صحابہ تو تھے, وہی کہہ رہے اس مجلس میں میں بھی تھا. تو سب کو حضور نے کہا لال لگا, خواب دیکھو, ایک ایک کھجور دی سب کو حضور, ایک تولے. ہم پہلے کہتے میری باری ہوئی. جب میری باری آئی تو حضور نے مجھے ایک کھجور دی. تو میں نے آپ سے کہا کہ پھر کیا رسول اللہ, ایک اور دو فاطمہ کیجیے, ایک اور دو, یہ خواب لے.
تو آپ نے وہ کھجور ایک زیادہ نہیں، بس ضد یا رسول اللہ کا اتنا کہا تو حضور نے دی اور آنکھ کھل گئی، خواب پورا ہو گیا۔ اور مسجد نبی میں اذان ہونے لگی فجر کی۔ اب حضرت علی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر نے جو نماز پڑھائی تو نماز پڑھا کر جو فارغ ہوئے تو وہی لڑکی جیسے خواب میں دیکھا تھا وہی لڑکی کھجور لے کر آئی۔ اس زمانے میں محراب کیسا ہوتا تھا؟ آگے سے کھلا رہتا تھا۔ ہمارے یہاں سے محراب ایسا ہوتا ہے کہ آگے سے بند ہوتا ہے، اس زمانے میں بند نہیں رہتا تھا، کھلا، سامنے سے دکھتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ جب حضرت عمر شہید ہوئے ہیں تو ابو لولو وہاں سے آ کر اس نے شہید کیا، تب جو ہے دیوار بننے لگی تاکہ اس کو امام پر حملہ نہیں کرے۔ یہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ محراب ایسا بننے لگا، ورنہ محراب ایسا نہیں ہوتا تھا، کھلا، سامنے سے آپ دیکھتے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اب حضرت علی نے دیکھا کہ ارے وہی لڑکی جس کا میں نے ایک گھنٹہ پہلے ساتھ میں دیکھا تھا وہی لڑکی ہے، اور اس نے کھجور رکھی اور کہا امیر المومنین یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی ہوں، آپ قبول کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ہے وہ کھجوریں لی، تقسیم کرنی شروع کی، 1 2 3۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بھی لائن لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں لائن لگا کے کھڑا ہو گیا میری باری آئی، حضرت علی نے مجھے، حضرت عمر نے مجھے کھجور دی۔ جب مجھے کھجور دی تو میں نے کہا ضد یا امیر المومنین، ایک زیادہ دو۔ تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، رات کو حضور نے کتنی دی تھی تجھے؟ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے، لو زیادہ زدناک، یہ حدیث کے الفاظ ہے، لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دے کے میں زیادہ دیتا، حضور نے ایک دی میں تو کیوں دوں؟ اب حضرت علی جو چہرہ دیکھ رہے تھے عمر کا، ارے حضرت کس نے کہا آپ کو؟ حضرت عمر کی جملہ تقسیم کر رہے سب کو ایک ایک لو زیادہ زدناک، لو زیادہ زدناک۔ حضرت علی کہتے ہیں وہاں سے ہٹائی نہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ کو کہا کس نے؟ اس لیے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی فرشی حور کو کہتا ہے، حالانکہ یہ خواب کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ کبھی بھی فرشی حور کو خواب مت سنانا، کیونکہ ان کا ہاضمہ بہت کمزور ہوتا ہے، فرشی حور کا زبان سے بول دیتی، جو بول دے گی تو خواب تو خواب ہے، اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے، بڑے قصے ہوتے ہیں اس کے۔ تو کبھی بھی اپنا خواب بیوی کو سنا، آپ تو آپ نے خواب دیکھا خاموش ہو، اس کو کہو مت۔ لیکن آپ بار بار ایک خواب دیکھ رہے ہیں تو مطلب تو کوئی مسئلہ ہے، تو جو خواب کی تعبیر جاننے والے ہو ان سے آپ مذاکرہ کرو، ان کو جا کر کہو، ٹائم لو ان کے پاس، تو میں ایسا خواب بار بار دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہے اس خواب کی تعبیر، تو بتائیں گے، آپ کی رہبری کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر یہ بات کرتے ہیں، یا علی لو زیادہ زدنا، لو زیادہ زدنا۔ حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ تو کہا کس نے؟ تو حضرت عمر نے ایک آیت پڑھی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے الہام کیا، اللہ نے مجھے الہام، یہی معاملہ ہوا یہ قرآن کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، قرآن جمع نہیں تھا، حضرت عمر کیا کے بعد آگے جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت ایک مشورے کے لائے صدیق ابوبکر کیا کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں بات مت کرنا، قرآن کے بارے میں بات مت کرنا، حضور نے جو نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ اب حضرت عمر پریشان رہتے، حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ بھائی اگر قرآن قانونی اعتبار سے ہمارے اس میں جمع نہیں ہوا، ہمارے اسلامی کہ سارے مسلمان جمع ہو کر اس کو جمع کر لیں، جمع کرنے کے بعد پھر جو اس کو چھاپو، اس کو پھیلاؤ، جو کرنا ہے کرو، یہ حضرت عمر کے ذہن میں تھا۔ اور حضرت ابوبکر کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، اگر اس میں خیر ہوتی وہی آتی، حضور نے ترتیب سے غلط نہیں کروں گا، بہت سمجھایا۔ لیکن صدیق اکبر یہ دو معاملات میں، حضرت معاذ بن جبل کے معاملے میں اور قرآن کے معاملے میں،
معاذ بن جبل جو ہے بہت خوبصورت تھے، بہت لہن شہید اور بہت مالدار تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت نازل ہوئی تو معاذ بن جبل نے جو ہے کہا کہ میرے پاس مال ہے، سارا کا سارا خرچ کھول دیا، دینار رکھ دیے، جسے چاہیے لے جاؤ، جسے چاہیے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. مدینہ والے آئے، کسی نے 10 دینار لیے، کسی نے 5 دینار لیے، کسی نے 50 لیے، کسی نے 100 لیے، خزانہ ختم. یہ حضور کے زمانے میں قصہ ہوا، خزانہ ختم ہو گیا. اچھا پھر بھی لوگ آتے رہے تو انہوں نے ادھار لے کر لگایا. جب ادھار لے کر لگایا تو مقروض ہو گئے. اب جب مقروض ہو گئے تو قرض کھا جو ہے وہ سلام کرتے ہیں نا، ارے سمجھ گئے کہ نہیں، السلام علیکم کیسی طبیعت ہے، خیال کی بیوی بچی کی خیر خبر لے رہا ہوں. وہ بیوی بچی کی خیر خبر نہیں لے رہا ہے، وہ قرضہ مانگ رہا ہے، پیسہ دے تو پیسہ دے بس. تو مسجد نبوی میں آتے تھے معاذ بن جبل، تو لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم معاذ کیسی طبیعت ہے. وہ سمجھ گئے کہ یار میں مقروض ہوں، تو مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. معاذ بن جبل بڑے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں. یہ معاذ بن جبل کہاں ہے؟ صحابہ کو قصہ معلوم تھا یہ ہوا ہے، لیکن کہتے ہوئے جھجکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر بعد صحابہ نے کہا کہ حضرت ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے. تو اپنا مال تو سارا لگا لیا، بعد میں لوگوں سے لیا، لے کر بھی لٹایا، دیا لوگوں. اب یہ مقروض بندے وہ قرض کا جو ہے مانتے ہیں تو مسجد نبوی میں آنا نہیں چھوڑ دیا، یعنی مسجد میں گھر پہ نماز پڑھتے. حضور نے فرمایا ہو بلاؤ بلاؤ بلایا. یہ نماز کیا ہوا؟ کبھی یہ ہوا حضرت. آپ نے فرمایا گھبرانا، میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں، یمن جا، اور یمن جانے کے بعد مال غنیمت آئے گا، یہ آئے گا تو اس کو رولنگ کرنا، نفع جو آئے وہ تیرا، اور موڑی بیت المال کی مسلمانوں کی. حالانکہ یہ ہوتا نہیں، حضور نے صرف ان کو اجازت دی تھی. جیسے ریشم کا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف کو اجازت دی. عبد الرحمان بن عوف کے دیکھے دیکھے خالد نے بنا دیا. حضرت عمر نے دیکھا کہ خالد تم نے کیوں بنایا؟ یہ میں چچا پہنتے ہیں تو میں نے پہنوں. حضرت عمر نے کہا کہ چچا کو تو حضور نے اجازت دی تھی، سب جانتے ہیں کہ حضور نے اجازت دی تھی ان کو. ان کے بدن پر بال بہت تھے عبد الرحمان بن عوف کے. پھر حضور کے پاس آئے، حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضور میرے بدن پر بال بہت جھوئے پڑ جاتی ہیں، باقی کپڑوں میں مجھے الرجی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں ریشم کا کپڑا پہنوں. تاکہ آپ نے اجازت دی تھی، تمہارے لیے اجازت ہے. یہی اجازت تھی ان کے لیے. اگر دوسرے دن خالد بن ولید نے اپنا کپڑا تو نکال دیا، حضرت عمر نے منع کیا، لیکن تیسرے دن ان کا بیٹا تھا اس کو وہ کپڑا پہنا کے لے آئے. حضرت عمر نے کہا کہ تجھ سے نکل رہا ہے، تو نے اس کو کیوں پہنوایا؟ ارے تو چھوٹا ہے. ارے چھوٹا ہو تو بڑا مرد نہیں پہن سکتا، اس کا بھی نکلوایا حضرت عمر نے. یہی معاملہ ہوا معاذ بن جبل کا. حضور نے کہا معاذ تو جا، اس کی رولنگ کرنا، اس کا جو نفع آئے وہ سارا تو لینا، تیرا قرضہ ادا کر دینا، اور باقی جو مال ہے بیت المال میں داخل کر دینا، جو موڑی ہے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا اور ایک جملہ کہا، معاذ میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، تم یمن جا رہے ہو، واپس آؤ گے، میری تمہاری ملاقات نہیں، میری تمہاری ملاقات نہیں، میرے قبر پر سے گزرے. اور تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور زبان نکالی ہوئی تو اس کی حفاظت کرنا. زبان نکال کر چلتے چلتے حضور نے کہا اس کی حفاظت کرنا، یہ تجھے جنتی بھی لے جائے گی، یہ تجھے جہنمی بھی لے جائے گی. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی چاہے جتنا نمازی ہو، جتنا قرآن پڑھتا ہو، جتنا کتابیں لکھتا ہو، جتنا دیندار ہو، لیکن اگر لوگ اس کی زبان کی شر کی وجہ سے اس سے ملنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس آدمی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کریں گے.
الادب المفرد میں یہ حدیث ہے، 3 دن پہلے میں نے اسے وائرل کیا ہے، 3-4 دن کے اندر تقریباً 70 لاکھ آدمی نے دنیا میں دیکھی ہے، اونچ پر جاتی ہے 70 لاکھ آدمی دیکھیں، چاہے جتنا پکا دیندار ہو، لیکن یہ تو اس کی زبان کے شر کی وجہ ہے۔ آدمی پٹ پٹ بولتا ہے نا، پٹ پٹ بول رہا ہے، پٹ 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 کے کچھ پتا نہیں آپ بول رہے ہیں سامنے والے کے دل میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے میرے نصیحت یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ خاموش رہنے کے فضائل ہیں، زیادہ بولنے کے فضائل نہیں ہے۔ یہ ڈائبٹیز کی جو بیماری ہوتی ہے میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے زیادہ کھانے کے کوئی فضائل نہیں ملیں گے، کم کھانے کے فضائل ملیں گے آپ کو۔ اسی لیے روزہ رکھو، اسی لیے خاموشی کا خاموش رہو۔ حضور نے چلتے چلتے جملہ کہا تھا معاذ بن جبل سے، یہ میری آخری نصیحت ہے، تو جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ معاذ بن جبل روتے ہوئے روانہ ہو گئے، خیر حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب معاملہ آیا معاذ بن جبل کا حضور کے انتقال کے بعد، حضرت ابوبکر حضرت عمر مینا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ معاذ بن جبل یمن سے آئے اور بہت مال لے کر آئے، یمنی باندیاں، یمنی غلام، یمنی سونا چاندی گھوڑے سب۔ تو حضرت عمر نے پوچھا معاذ بن جبل سے، بھائی تجھے فوراً بھیجا تھا تو پیسہ جمع کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا تجھ کو، کہ فوراً گئے تھے نا وہ، حضور نے بھیجا تھا ان کو۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ کس کا ہے سارا ایسا؟ معاذ بن جبل نے کہا میرا ہے۔ دیکھ تیرا ہے تو جتنا تیرا قرضہ ہے، تیرا قصہ معلوم ہے ہم کو، اس میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے وہ نکال لے اور وہ چکا دے قرضہ، اور جو تیرا خرچہ تجھے خرچے کی ضرورت ہے وہ رکھ، باقی سارا مال بیت المال میں جمع کرا دے۔ یہ حضرت عمر نے کہا۔ معاذ مینا نے کہا، مینا میں یہ ہو رہا ہے احرام کی حالت میں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ یہ تو حضور نے مجھے ہدیہ دیا ہے، حضور نے مجھے کہا ہے اور تم سب گواہ ہو، میں اکیلے تو میں نے کیا نہیں، میں نہیں کروں گا۔ اب حضرت عمر آ گئے ابوبکر کے پاس، حضرت کو فوراً بھیجا تھا، اس کو بہت مال لے کر آیا، اس کے اتنے مال کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو ضرورت ہے، مدینہ والوں کو ضرورت ہے، مدینہ میں بھوکے ہیں، آپ اس کو کہو۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، میں نہیں کہوں گا۔ حضور نے کہا میں تو کہوں، حضور نے کہا ہے دیا اس میں نہیں کہوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر کہتے تھے حضرت عمر کو، عمر تو کبھی معاذ بن جبل پر کی بات چھیڑتا ہے، کبھی قرآن کی بات چھیڑتا ہے، یہ دو چیزیں تو چھوڑتا ہے، یہ دو چیزیں میرے سامنے مت کر۔ اور حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں حضرت میں کروں گا، جب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا میں قرآن والی بات بھی چھوڑوں گا اور یہ معاذ بن جبل والی بات بھی چھوڑوں گا۔ اب قرآن والی بات بھی سناتا ہوں میں، لیکن یہ معاذ بن جبل حج ہو گیا، حج ہونے کے بعد تو مدینہ آئے۔ جس وقت مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے دیکھا ارے معاذ بن جبل تو بہت بڑا مالدار بن گیا ہے، فوراً بھیجا تھا، ارے اس کے باندیاں، اس کے غلام، اس کے مال، اس کا کھانا پینا زبردست۔ لیکن معاذ بن جبل نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے آپ کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے خودکشی کرنے کے لیے میں ڈال رہا ہوں اور عمر پیچھے سے آ کر بچا رہی ہے۔ معاذ بن جبل نے کسی سے کہا نہیں دیکھا۔ دوسرے دن خواب دیکھا کہ میں آپ کو آگ میں جلا رہا ہوں اور پیچھے سے عمر آ کر بچا رہی ہے۔ معاذ بن جبل نے خواب بھی کسی کو کہا نہیں۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، پہاڑی کے اوپر سے اپنے آپ کو میں چھلانگ لگا کر مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، خودکشی کرنے کی، اور پیچھے سے عمر آ کر بچا رہا ہوں۔ یہ 3 خواب دیکھے تو معاذ بن جبل سمجھ گئے کہ یہ عمر جو مجھے کہہ رہے تھے وہ بات ٹھیک ہے۔ تو ساری باندیوں کو لے کر سب کو لے کر جو ہے وہ مسجد نبوی کے باہر کھڑا کیا اور یہ مسجد نبوی میں آئے معاذ بن جبل۔
حضرت عمر حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر چونکہ امیر المومنین تھے، ان سے کہا کہ ابوبکر امیر المومنین، میں جو ہے سارا مال لے کر آیا ہوں، باہر یہ سارا مال یہ میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر چلی بیٹھے ہوئے پہلے حضرت عمر نے جو ہے یہ جھپ مچی، 3 دن خواب دیکھا، پھر عمر کی بات سمجھ میں آئی کہ 3 دن، حالانکہ حضرت عمر کو کہا نہیں، یہ ان کے ساتھ الہام ہوتا تھا، ملہم بھی یہ ان کی ران کے اوپر 3 دن خواب دیکھا، پھر عمر کی بات سمجھ میں آئی، تاج سے والا خواب دیکھے سمجھ جاتا۔ اب تو ابوبکر کہہ رہے ہیں کیا خواب، تجھے کا کچھ معلوم نہیں ہے، پھر میں نے اپنا خواب سنا، میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں دیکھو، تم لینے کے لیے آئے ہو، لیکن ہم حضور کی بات کا وزن رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اجازت دی تھی، میں بطور امیر المومنین کے بیت المال کے لیے میں لے لیتا ہوں، اور پھر میں میری طرف سے کہ امیر المومنین ہوں، میں تم کو ہدیہ کر دیتا ہوں، یعنی حضور کی بات باقی ہے۔ یہ صدیق اکبر نے کہا، تو معاذ بن جبل نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہر صدیق اکبر نے مال لیا، بیت المال کے لیے لے لیا، امیر المومنین کے ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور پھر سب کے سامنے کہا یہ میری طرف سے میں ہدیہ دے رہا ہوں، مجھے اختیار ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ یہ حضور نے کہا تھا ہم ان کے بات کا خیال رکھیں گے، یہ واپس کریں گے۔ تو معاذ بن جبل تھے، انہوں نے کہا میں نے جو پہلے اعلان کیا تھا جسے جو چاہیے لے جائے، اب بھی اعلان کرتا ہوں جو چاہیے لے جائے۔ مدینہ والے آئے اور مدینہ والوں نے تقسیم کر دیا۔ ہے رتن پور میں کوئی ایسا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، رتن پور میں ہے کوئی ایسا؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب قرآن کا مسئلہ، حضرت عمر صدیق اکبر کے پاس آتے تھے، حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، حضرت حفصہ کے پاس جاتے تھے، حضرت میمونہ کے پاس جاتے تھے، وہ محسن مومنین کا ایک وزن تھا، اور کہتے تھے کہ تم تھوڑی سی سفارش کرو، یہ میری بات سن لیں، کہ قرآن کو جمع کر لیں، ہم لوگ سب زندہ ہیں، سب پرانے زندہ ہیں، سب حافظ ہیں، مدینہ میں سب حافظ کو پکڑے، سب حافظ ہیں، مرد بھی حافظ ہیں، عورتیں بھی حافظ ہیں، یہ مسئلہ ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ اگر مر گئے اور یہ مسئلہ نہیں ہوا تو سمجھ اگر قرآن کے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، قانونی اعتبار سے جمع ہونا چاہیے، یہ حضرت عمر کی رائے۔ اتفاق ایسا ہوا، یہ مسئلے چل رہے تھے، صدیق اکبر ایک کی بات کہتے تھے، کبھی معاذ بن جبل کی بات تو چھیڑتا ہے، کبھی قرآن کی بات چھیڑتا ہے، بس تیرے نزدیک یہ جو چیزیں مسئلے رہ گئے ہیں، جس میں تو بہت مسئلے، سب اثر امیر المومنین مجھے دکھائی دے رہا ہے اور یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو معاذ بن جبل کا مسئلہ تو ہو گیا پورا۔ یہ میں نے مختصر قصہ سنایا ہے معاذ بن جبل کا، تو بعد میں یہ اب قرآن کا مسئلہ ہے۔ 5-6 دن کے بعد مدینہ منورہ میں خبر آئی کہ بہت زیادہ حجاج تھے، وہ حجاج کے قاری تھے، قرآن کے قاری، یہ شہید ہو گئے۔ مدینہ میں خبر آئی فلاں جگہ قاری کا بہت بڑا طبقہ شہید ہو گیا، فلاں جگہ شہید ہو گیا، فلاں جگہ شہید ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اب جو حضرت ابوبکر کو سمجھانے کی بات ہے، آئے اور یہ بات حضرت کو 70 وہاں سے 65 وہاں سے ہو گئے، 100 وہاں سے ہو گئے، یہ سب حافظ تھے اور رات ان کے ساتھ تو قرآن گیا۔ اب اگر اب بھی ہم نے قرآن کو جمع نہیں کیا تو قرآن کا کیا حال بنے گا؟ غزوے چل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، دوسرے لوگ تو زندہ ہوں گے نہیں، اب حضور کو دیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ صدیق اکبر خاموش ہو گئے، ہر بات کو اس سمجھ میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے مشورہ کیا عائشہ سے کہ بیٹی کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے کہا کئی مرتبہ میں آپ کے پاس آئی ہوئی اس مسئلے کو لے کر، لیکن آپ کا موڈ دیکھ کر واپس آ گئی، ہونا چاہیے۔ اور ایسا کہ رہ گئی، پھر ہم حفصہ کے پاس گئے، حفصہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بالکل ہونا چاہیے۔ امہات المؤمنین اس لیے سب سے پہلے انہیں پوچھا جاتا ہے، حضور کے اقرب ترین تو یہ لوگ تھے نا، حضور کے قریب کوئی بات سنی ہو، کوئی بات ساری ماؤں نے کہا ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگوں نے کہا عمر سے تنہائی میں دیکھ دیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ شرطیں لگاؤ، کیونکہ قرآن میں کوئی نئی آگے نہیں
اور قرآن ہمارا محسوس ہو. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم تیار تو ہو گئے, ہونا چاہیے. یہ بھی تو ہے نا, پہلے تو تیاری نہیں تھی. اب حضرت عمر نے بلایا خالد بن ولید کو, ابی بن کعب کو, یہ بڑے بڑے قاری تھے, یہ سب کو, جو معاذ بن جبل کو, یہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلا کر مشورہ کیا کہ یہ طے ہو رہا ہے, باتیں طے ہو رہی ہیں, سب نے اتفاق کیا. پھر یہ شرطیں لگائی گئی, روزانہ صبح مسجد نبوی میں سب جمع ہو گئی, مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف, مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف, اور جس کے پاس جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ لے کر آئے, سب کے سامنے سنا, سارا مجمع سنے اور سارا مجمع کہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنا تھا, یہی سنا تھا کہ ہو گئی. ایک بات تو بچی ہو گئی, تو بچے ہو گئے. پھر وہ جو لکھی ہوئی آئے تھے اس کے پاس, اس پر 2 گواہ ہونے چاہیے. وہ 2 گواہ لائے, کم سے کم 10 گواہ لائے, 15 گواہ لائے, 30 گواہ لائے, وہ بات الگ ہے, لیکن 2 گواہ ہونے چاہیے. 2 گواہ لے آئے اور وہ پھر ہم اسے اپنے پاس لکھ لیں گے. لکھنے کے بعد وہ جو اس کی لکھی ہوئی اس کا کرتے دیں گے. تو سب سے زیادہ قرآن لکھا ہوا تھا حضرت حفصہ کا. یہ میرے کے لیے تیار نہیں تھی کہ مسلمان حضرت عمر کہتے تھے بھائی کیوں نہیں دیتے, سارے مسلمان جمع ہو رہے ہیں اس کے اوپر. حضرت افضل کہتے تھے میں نے اتنی محنت سے جمع کیا ہے قرآن اور یہ میں مسلمانوں کو دے دوں. حضرت عمر کہتے تھے ہم سب وعدہ کرتے ہیں تیرا قرآن ہم واپس کریں گے, ہم لکھیں گے اور سب کو پوچھیں گے, سب ہاں کریں گے تمہارا قرآن جو کر تو بس مہینہ لگے گا, تو مہینہ لگے گا, لیکن واپس کریں گے. یہ وعدہ لیا حضرت حفصہ نے, سب جا کر حضرت حفصہ نے قرآن دیا, آیتیں وغیرہ پڑھ کے سنائی گئی. سب نام 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 صدق اللہ و رسولہ, صدق اللہ و رسولہ. جب کوئی آیت پکی ہو جاتی سب سناتے, یہ آواز لگاتے صدق اللہ و رسولہ, صدق اللہ و رسولہ, صدق, مطلب اوکے. اب کہتا گواہ لا, تو وہ جو گواہ لاتے تھے حضرت حفصہ کے پاس تو گواہ بہت تھے, ام المؤمنین تھے نا, تو ان کے پاس تو بہت گواہ تھے. سب میں جو ہے پورا قرآن جمع ہو, لیکن 2 آیتیں نہیں ملی. ایک سورۃ توبہ کی آخری آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایک آیت سب کو یاد ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا یاد نہیں ہے, بار بار حضور نے سنی ہے, سب کچھ ہے, فضیلت ہے, سب کو یاد ہے, لیکن لکھے ہوئے کسی کو بات نہیں. ایک آیت میں, اور دوسری آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سب کو یاد ہے, لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں. اب کیا کریں, یا تو معاملات کا سب کو حفظ یاد ہے, کیا کریں, یا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دو, نہیں نکالنا ہے تو اپنا اصول توڑو. 2 چیزیں ہیں نا بھائی, اپنا جو اصول ہے کہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کسی کے پاس, 2 گواہ ہونے چاہیے, یہ اصول توڑو. حضرت عمر نے کہا نہیں, اصول پر تو رہیں گے ہم, لازم لکھا ہوا. کوفہ لوگوں کو بھیجا, بصرہ لوگوں کو بھیجا, یمن بھیجا, یہاں جو ہے اس طرف عراق بھیجا, شام بھیجا, پھر مصر بھیجا, لوگوں کو باقاعدہ جماعتیں بنا کے بھیجا. بھائی یہ تو آئے کہ مل نہیں ہے, وہاں بھی صحابہ ہے, مکہ مکرمہ بھیجا, نجد بھیجا. بھائی یہ تو آئے کہ مل نہیں ہے, اسی کام کے لیے بھیجا. یہ تو آئے کہ ڈھونڈ کے لاؤ, لکھی ہوئی ہونی چاہیے کسی کے پاس, اور اس کو گواہ ہونا چاہیے, 2 گواہ. سارے قافلے کوئی 6 مہینے میں واپس آیا, کوئی 9 مہینے میں واپس آیا, قرآن جمع ہو گیا. لیکن 2 آیتوں کا کیا کرے, یا تو اعلان کر دو یہ قرآن میں نہیں اعلان کر سکتے, کیسے اعلان کریں قرآن میں نہیں ہے, سب کو یاد ہے,
ایک بھی مخالفت نہیں کر رہا ہے، یا تو اصول توڑو اپنا. سوچنے لگے کیا کریں. اس میں جنات بھی آئے، جناتوں کو بھی کہا تمہیں، تم کو یاد ہو تمہارے پاس لکھا ہوا ہو، آپ جنات بھی مسلمان تھے نا، تمہارے میں کچھ لکھی ہوئی ہو تو تم بتاؤ. جناتوں نے کہا یاد ہم کو ہے ہم نے لکھا ہوا نہیں. ان کی تحریر، جناتوں کی تحریر گجراتی نہیں ہوتی، انگلش نہیں ہوتی، جناتوں کی تحریر اردو نہیں ہوتی، ان کی تحریر الگ قسم کی ہوتی ہے. تو یہ تو اگر تحریر ہے ہی تو ان کو تو پڑھنا آتا نہیں ہے. اور آواز حمد نارد کے ساتھ تھی، کیا کریں، سب خاموش، دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ تیرا قرآن ہم نے محنت کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، اب یہ دعائیں تھی مل لے رہی. اسی میں یہ فکر میں ایک صحابی تھے ابو خزیمہ، یہ کسی جگہ سفر پر گئے ہوئے تھے، لمبے سفر پر. وہ واپس آئے، ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویوں کے کمرے بالکل ساتھ ملے ہوئے تھے، ایک کمرہ یہاں ایک کمرہ یہاں. یہ جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں کچھ مایوسی چھائی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں. در دیوار سے وہ سمجھ گئے کہ کچھ مسئلہ ہے مدینہ میں. یہ گھر پر آئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی اٹھنی سے اترے گی نہیں، اور دونوں بیویاں استقبال میں کھڑی تھی، پانی کا چھڑکاؤ جیسے باہر کرتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر کے خوشبو لگا کر دونوں بیویاں کھڑی ہوئی تھی. اور پھر جہاں ان کو جانا ہے جائے، لیکن انہوں نے پوچھا مدینہ منورہ میں کچھ مایوسی مجھے لگ رہی ہے، کچھ حالات ہیں، کیا ہے مدینہ منورہ میں حالات؟ تو دونوں بیویوں نے کہا کہ زبردست حالات، مدینہ کا بچہ پریشان ہے. کیا ہوا؟ یہ ہوا پورا قرآن جمع ہو گیا ہے، 2 آیتیں مل نہیں رہی ہے. کون سی آیت؟ تو دونوں نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. ارے یہ تو میرے پاس لکھی ہوئی، یہ میرے پاس اب خود یہ تو میرے پاس ہے. ایک آیت یہ بیوی کے پاس ہے، ایک آیت یہ بیوی کے پاس ہے. نکال وہ بیٹے کھول. تو دونوں بیوی نے کہا جلدی جاؤ، بہت پریشان ہے وہ لوگ، جلدی جاؤ جلدی جاؤ. اب وہ خزیمہ زید فوراً اسی حال میں، کتاب میں لکھا ہے، کپڑوں پر غبار تھا، داڑھی پر غبار تھا، ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں، سب غبار فوراً تھوڑا جھاڑ چھوڑ کے مسجد نبوی میں پہنچے. وہاں مسجد نبوی میں پہنچے تو لوگوں نے کہا جا ابو خزیمہ، جا ابو خزیمہ، جا. ابو خزیمہ آئے، سیدھے صدیق اکبر کے پاس آئے. کیا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہا بھائی پورا قرآن جمع ہو گیا، 2 آیتیں نہیں لی گئی. ابو خزیمہ نے دونوں آیتیں پیش کر دی. الحمدللہ. بعض روایت میں یہ بات کتابوں میں صدیق اکبر نے بھی ایک جگہ تو فوراً سجدے نہیں لگے. اے اللہ، ایک مسئلہ تو حل ہوا نا، لکھا ہوا کسی کے پاس تو ملا. اب دوا ہوا کی بات ہے وہ بات کی چیز ہے، لیکن لکھا ہوا تو ملا بھائی. اب الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. اس وقت میں جب لوگوں کو جمع کرنا کو ہوتا تھا تو یہ اعلان کرتے تھے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. قرآن کی آیت لکھی، قرآن کی آیت لکھی، اور جو قرآن کی آیت اعلان ہوا تو پورا مدینہ امڑ کر آ گیا. پریشان تو تھی، سب آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے. اچھا چلو سب جمع ہو گئے، چلو پڑھ کے سناؤ. تو سب ایگری کریں گے نا، متفق ہوں گے نا، سب برابر رہے گے. پڑھ کے سنایا. جب پڑھ کے سنایا تو سارا مجمع رو رہا تھا، جس کی ہمارے. اور مسئلے نے کہا خدا پاک کی قسم، ان آیتوں کو ہم نے حضور سے 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہم نے سنا ہے، پر یہ 2 آیتیں ہیں جس کا ہمیں انتظار تھا. یہ مسئلہ حل ہوا. لیکن صدیق اکبر نے کہا یہ 2 گواہ ہونے چاہیے. تب وہ خزیمہ نے کہا تم سب میرا قصہ جانتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اے ابو خزیمہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. حضور نے ابو خزیمہ سے کہا تھا تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، میں اکیلا ہوں، میری گواہی 2 کے برابر ہے. سب نے کہا اللہ اکبر. یہ کہتے پھر قرآن جمع ہو گیا. یہ پوری تاریخ میں نے بیان کی، یہ یاد رکھنا.
آج کتنا آسان ہے تمہارا، بعد میں چھپنے شروع ہوئے، بعد میں ترتیبیں شروع ہوئی، بعد میں گورنمنٹ میں چھپا ہے سب. اب آج اللہ نے ہمارے تمہارے لیے کتنا آسان کیا ہے. پڑھانے والے بھی موجود، پڑھنے والے بھی موجود، سب موجود ہے. اس لیے قرآن کی قدر کرو گے بھائی انشاءاللہ. اب وہ ہمارے پرانے قصے حضرت زینب کے، ابولا سد رضی کے، جتنا تو کی شادی کے آج تم نے کس سنا دے تم کو، وہ سارے باتیں سنائیں گے انشاءاللہ. اب پہلے انہیں یہ بتاؤ کہ دین کا کام کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ. ایک نصیحت یاد رکھنا، اپنا دین کھو کر دین کا کام بھی کرنا ہے. اپنا دین کھو اور دین کا کام کرو. بے دین بن کر دیندار نہیں بننا. آدمی بے دین ہے تو دیندار بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ نقصان وہی آدمی اسلام کو پہنچاتا ہے بے دین تو دیندار بنا ہوا ہے. ہر مفتی احمد صاحب کے پاس میں گیا تھا، مفتی احمد خان پوری. ایک رات میں نے وہاں قیام کیا، وہاں طلبا میں سب طلبا جمع ہوئے تھے ماشاءاللہ. تو میں بیان بھی ہوا. 15-20 دن پہلے کا قصہ ہوگا، ایسا 20 دن پہلے کا قصہ ہوگا. ہم سارے مدرسے کا ہمارا سفر ہوا تو ایک رات ہم نے وہاں قیام کیا. مفتی صاحب خود ماشاءاللہ بہت احترام کیا انہوں نے، بہت ہی ہمت افزائی کی. وہ خود آئے، حالانکہ معذور ہے مفتی صاحب جو ہے، ان کو انہوں نے جانے سے پہلے بہت باتیں ہوئی ابا کے زمانے کی ہاسڑ پروگرام ہوا، یہاں بھی ہوا، سب جگہ. تو مفتی صاحب نے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان بھاگا آیا. مجھے حضرت دعا کرنا. میں نے کہا بھائی کیا دعا کروں؟ حضرت میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا بھائی مدرسہ کھولنا لیکن دکان مت کھولنا. یہ دکان کھولنے والوں نے دین کا بڑا غلط کیا ہے. جب مفتی صاحب نے نہیں سنا، مفتی صاحب کھلکھلا کر رہتے، ارے میرے پاس بھی آتے، میں کہتا ہوں مکتب کھولو، مکتب مدرسے کی ٹیچر، ارے دکان کھولتے اور میرے پاس لکھوا دے. مفتی صاحب نے کہا میرے پاس لکھوا دے، میں تو لکھتا ہی نہیں. میں نے کہا میں تو دیکھتا ہوں کہ لکھنے جیسا ہے کہ نہیں. لکھنے جیسا ہو تو لکھ دیتا ہوں، لکھنے جیسا نہیں ہوتا تو نہیں لکھتا. اس لیے 2 جملے یاد رکھنا، اپنا دین کھو کر دین کا کام کرو گے جہنم میں جاؤ. بے دین بن کر دیندار بنو گے جہنم میں جاؤ. دیندار بنو اور دین کا کام کرو. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ آدمی کبھی نہیں بنتے اٹکے گا نہیں. اور ابا ایک بات اور فرماتے تھے، پیچھے اگر شیخ بیٹھے ہوتے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ہمارے دعوت کے کام تھے. یہ بیٹھے ہوتے راجن کے اجتماع میں. ابا کہتے تھے کام کھول کر سنو، اس اجتماع کے اندر پورا کراچی آیا. اس وقت میں یہ اختلافات کی شکلیں نہیں تھی تو سب جڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے، علماء آتے تھے، سب آئے ہوئے ہیں. میں پھر ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں اور اکابرین کے سامنے کہتا ہوں، اگر غلط ہوگا اکابرین مجھے توڑ دیں گے. پھر فرماتے کہ دیکھو جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیت میں کھوٹ تھا. تاریخ صحیح صحیح یسعر، اللہ کہتے ہیں کہ یسعر اسی میں ذریعے اللہ جہنم کو بھڑکائیں گے. پھر فرماتے تھے دعوت تبلیغ کا کام کرتے کرتے تو بگڑ گیا، مدرسے کا کام کرتے کرتے تو بگڑ گیا، خانقاہ چلاتے چلاتے تو بگڑ گیا، تبلیغ تعلیم کرتے کرتے تو بگڑ گیا، مکتب پڑھاتے پڑھاتے تو بگڑ گیا. اور یہ آدمی نہیں سدھرے گا نہیں، اس سے اللہ کے کا کینسر ہے. اس لیے اللہ سے مانگنے چپتے چپتے، اور اللہ سے کیا کہ روزانہ ایک دعا اللہ سے مانگو روزانہ، اے اللہ میں میرے سارے معاملات تجھے سوچتا ہوں. اس کو کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، میں میرے سارے معاملات تجھے سوچتا ہوں. بس 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جب آپ یہ دعا مانگو گے تو اللہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوگا. جو معاملہ اللہ کو سمجھ جاتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. اور دوسری دعا ہی مانگو، اے اللہ تیرے نبی نے 25 نور والی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ وہ دعا تو میرے لیے قبول. اب 25 نور میں گنا نہیں سکتا، میں نے لکھی ہے میری کتابوں کے اندر، واٹس ایپ پر لکھی ہے، لیکن مجھے بھی یاد نہیں ہے. تو میں بھی روزانہ ہی کہتا ہوں
تیرے نبی نے 25 نور والی جو دعا مانگی ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے قبول کر. وہ 25 نور والی دعا اگر ہماری قبول ہو گئی سمجھ لو کہ ہم جنتی بن گئے. کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور دین کا کام بھی کرو گے. بے دین دیندار نہیں بننا، بے دین دیندار نہیں بننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہاں اجتماع ہو رہا ہے کالڑا یہاں سے قریب ہوگا ماشاءاللہ. سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے اس اجتماع سے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھوا دو یا کو پانی دینا.